السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، A1 ٹی وی مسلسل آپ کی خدمت میں مختلف پروگرامز ماہ صیام مقدسہ کے اہتمام میں ترتیب دے رہی ہے۔ الحمدللہ پورے شہر کے بلکہ اطراف و اکناف ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی یوٹیوبرز نے کافی پسند کیا اور مقامی حضرات نے بھی کافی سراہا، جس کی وجہ سے A1 ٹی وی کے ارباب و مجاز کو کافی ہمت افزائی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، ماہ صیام مقدسہ جو کئی اہم واقعات اپنے اندر رکھتا ہے، اس میں شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ ناظرین محترم، شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ ماہ صیام کا جزء لائن فک ہے۔ لیجئے اسی سلسلے کی کڑی میں آج کا یہ پروگرام آپ کے اہتمام میں ترتیب دیا گیا ہے۔ جنوبی ہندوستان بالخصوص صوبہ گلبرگہ اولیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ سلاطین عادل شاہی، برید شاہی، بہمنی، ان تمام بادشاہوں نے خانقاہی نظام کی بڑی پذیرائی کی اور اولیاء کرام کے مقامات اور مرتبوں کے لحاظ سے ان کی خدمت انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جانا۔ حاضرین محترم، صوبہ گلبرگہ خاص طور پر کہ جنوبی ہندوستان میں اولیاء کرام کا مسکن ہے اور مختلف سلاسل کے بزرگان دین یہاں پر اشاعت دین کا کام انہوں نے تکمیل کیا ہے۔ ناظرین محترم، میں خاص طور پر خطبہ گوگی شریف حضرت سید شاہ چندہ حسینی صاحب قبلہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جن کی آمد پر خطبہ دکن حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محفل میں حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی شفقت کے ساتھ اٹھ کر استقبال کیا تھا۔ ایک والہانہ لگاؤ اور اپنی محبت کے اظہار کے طور پر انہوں نے شفقت کے ساتھ ان کا استقبال اپنی محفل میں کیا تھا۔ حاضرین کرام، یہ وہ عظیم الشان بزرگان دین ہیں جنہوں نے پرچم اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ حضرت چندہ حسینی صاحب خود سے سرہ العزیز 25ویں سلسلے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ یہ انہی بزرگان دین کے کڑیاں ہیں کہ وہاں سے خطبہ رائچور حضرت شمس عالم حسینی اور دیگر جو بزرگان دین کولم پلی وغیرہ میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ اسی شاخ کی کڑی ہے۔ یہ تمام سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح خطبہ رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی خود سے سرہ العزیز کے سجادہ نشین حضرت سید اشرف رضا حسینی صاحب قبلہ الاشرفی سجادہ نشین بارگاہ حضرت خطبہ رائچور آج آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ اور A1 ٹی وی کا یہ مقصد ہے کہ ماہ صیام مقدسہ کی اہم ساعتوں میں حضرت علی کا ذکر ہمارے آپ کی آج کی اس محفل میں ہو۔ حاضرین محترم، حضرت سجادہ نشین صاحب کی قبلہ کی شخصیت یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ شہر رائچور کی ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت شخصیت شیخ المشائخ حضرت سید چندہ حسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ خطبہ رائچور کے فرزند ہیں، اور ان کے بعد
سجادگی پر آپ ہی فائز ہوئے ہیں. لیجئے میں آپ کے درمیان سے ہٹتا ہوں. اب آپ سے حضرت علامہ مولانا محسن ملت علی جناب سید اشرف رضا حسینی الاشرفی صاحب قبلہ مدد ذیل العالی 17ویں سجادہ نشین بارگاہ خطبہ رائے چور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار کی حیات طیبہ پر آپ کے سامنے روشن ڈالیں گے. الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا ملجانا ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. پروردگار عالم جل مجدہ نے اس دنیا میں انسان کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا سلسلہ جب منقطع فرما دیا تو سب سے پہلے وہ شخصیتیں تھیں جو انبیاء کرام کی جگہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام کے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے. ان عظیم شخصیتوں کو انبیاء کرام کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان عظیم شخصیتوں کو خلفائے راشدین کا نام دیا گیا جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ کی حیثیت سے ایک طرف ساری دنیا کے امیر ساری دنیا کے مملکت کے سلطان اور دوسری طرف نبوت کے قائم مقام بن کر دنیا میں ہدایت کا پیغام لے کر آئے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مرتبہ، جن کی فوقیت، جن کی فضیلت امت مسلمہ میں مسلم ہے، وہ اخیر رسول زوج البطول امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ذات بابرکات ہے. پروردگار عالم نے ہر صحابی کو ایک ایک فضیلت سے نوازا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو پروردگار نے سب سے پہلی فضیلت ماں کے پیٹ سے جو فضیلت عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ حضرت مولا علی کعبہ مقدسہ میں ان کی ولادت ہوئی. اللہ کے گھر میں جو پیدا ہوا، جو نبی کا بھائی بن کر دنیا میں فضیلت کے ساتھ چھا گیا، اس کی فضیلت اور مرتبت کا کیا کہنا. کعبہ مقدسہ میں جب حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی تو سارے لوگ، ابو طالب سے لے کر سارے لوگ پریشان تھے، حیران اور پریشان تھے، ششدر تھے کہ ابو طالب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. مگر افسوس کی بات ہے، پروردگار عالم کی حکمت ہے کہ یہ ابو طالب کا لڑکا، یہ بیٹا جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، نابینا پیدا ہوا ہے. سارے عرب میں بات مشہور ہو گئی کہ ابو طالب کے ہاں نابینا بیٹا پیدا ہوا ہے. آنکھوں کو اس کے نظر نہیں آتا ہے، بلکہ آنکھ کھولتا ہی نہیں ہے، ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، پریشانی چھا گئی. حضرت ابو طالب مولا علی کرم اللہ وجہہ کے والد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 2 دن کے بعد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امین کی حیثیت سے دنیا میں چھائی ہوئی تھی. اسلام کے آغاز سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا استغاثہ پیش کیا. فرمایا کہ محمد بن عبداللہ میرے بھائی کے بیٹے، دیکھو میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. مگر پروردگار کی حکمت کہ وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، وہ نابینا ہو گیا ہے. سارے دنیا میں لوگ پریشانی چھائی ہوئی ہے، ساری دنیا میں بات مشہور و معروف ہو چکی ہے. آؤ چل کر دیکھو ذرا، کچھ حل مسئلے کا نکل سکتا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، تبسم فرمایا. حضور
اور ابو طالب کے گھر میں تشریف لے گئے، حضرت مولا علی کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا میرے چچا واقعی یہ تو آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ پھر فرط محبت سے، ایک جذبہ محبت سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس نومولود کو اپنے گود میں لیے، اپنے گود میں اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے ہیں اس بچے کو گود میں، تو فوراً علی آنکھ کھول کر حضور کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ ابو طالب حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، محمد بن عبداللہ گود میں لیتے ہیں اور نظروں سے نظریں ملتی ہیں، تو اب علی آنکھ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گہرے راز کو میرے چچا آپ نہیں سمجھو گے، یہ معاملہ روحانیت کا معاملہ ہے، یہیں سے روحانیت شروع ہوتی ہے، آنکھ میں آنکھ پیر و مرشد کے ملانے کی، یہی روحانیت کی منزل ہے۔ مولا علی اس دنیا میں جب تشریف لائے یہ طے کر کے آئے تھے کہ جب میں آنکھ کھولوں گا اس دنیا میں، پہلی نظر جس پر اگر وہ پڑے گی تو وہ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میرے چچا اگر میں ایک ہفتہ ایک سال بھی اگر میں اس کو گود میں نہ لیتا، علی کے سامنے نہ آتا، تو علی کبھی آنکھ نہ کھولتے۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا، یہ مشیت الہی تھی۔ علی سب سے پہلے آنکھ کھولیں گے، دیکھیں گے، جس پر نظر پڑے گی تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوگی۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، خلفائے راشدین کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، خلفائے راشدین کی منزلت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس چوتھے نمبر پر جن کا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام میں، ان کی فضیلت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی منزل میں بھی مولا علی کو پروردگار نے پہنچایا۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے کا مرتبہ ایسا مرتبہ ہے، اہل بیت کی محبت کا اس طرح سے بیان کیا گیا ہے ایک حدیث پاک میں۔ ایک صحابی کا مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک صحابی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے جو سیاہ فام تھے، جن کے چہرے کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس صحابی کے گھر میں۔ وہ صحابی کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا حسین و جمیل تھا، گورا تھا، سفید رنگ کا گورا بیٹا پیدا ہوا کالے حبشی کے گھر میں۔ لوگ چڑھانے لگے اس صحابی کو کہ اے صحابی، تمہاری رنگت الگ ہے، تمہارے بیٹے کی رنگت الگ ہے، تمہارا چہرہ الگ ہے، تمہارے بیٹے کا چہرہ الگ ہے۔ کیا بعض تو لوگ ایسا کہنے لگے چڑھانے کے لیے اس صحابی کو، منافقین، کہ کیا اے صحابی رسول، تم صحابی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا یہ تمہیں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ تمہاری نسل سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تو رنگت تم سے الگ نظر آ رہی ہے، تم سیاہ فام ہو، یہ سفید فام پیدا ہوا ہے۔ وہ صحابی رسول دل برداشتہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فیصلے کی گھڑی ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ کا کہنا وحی الہی ہے، آپ فرماتے ہیں تو خدا کے حکم پر فرماتے ہیں، آپ غیب جاننے والے نبی ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ آپ جاننے والے نبی ہیں۔ حضور خدا را فرما دیجئے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ ساری دنیا مجھ سے چڑھاتی ہے کہ یہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں تو یہ میرے لیے فیصلہ حتمی ہوگا، قطعی ہوگا۔ دل برداشتگی کے عالم میں جب صحابی رسول حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھتے ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے جانثار، بیٹھو، ابھی مجلس ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا تشریف مولا علی تو ابھی مجلس میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ یہ تینوں اکابر صحابہ میرے جانثار موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، اصحاب صفہ موجود ہیں، عشرۂ مبشرہ موجود ہیں۔ تشریف بیٹھو ابھی مجلس میں، واعظ و نصیحت میری سنو، پھر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ صحابی بڑے ضبط کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے رہے ہاتھ پکڑ کر۔
اتنے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مجلس میں پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس مجلس میں پہنچنا تھا کہ تمام صحابہ، تمام اہل مجلس تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ علی کی تعظیم تھی، اخی رسول کی تعظیم تھی، زوج بطول کی تعظیم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اہل بیت کی تعظیم تھی۔ ساری محفل اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر ساری محفل بیٹھ گئی، مجلس واعظ جاری رہی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کی محفل چلتی رہی، واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ واعظ کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، دعائیں فرما دینے کے بعد، اس پریشان صحابی کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں، یہ اے میرے جانثار صحابی، تمہارا سوال تھا کہ یہ بیٹا تم سے پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو سنو، یہ خلفائے راشدین کی موجودگی میں، میرے آنے والے خلفاء کی موجودگی میں، جن 10 کو میں نے جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 صحابہ کی موجودگی میں، میرے صحابہ کرام کی موجودگی میں، یہ تمام اہل مجلس کی موجودگی میں تم کو گواہی دے کر یہ بولتا ہوں کہ یہ بیٹا تمہارے ہی نطفے سے ہے، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، یہ تم سے ہی پیدا ہوا ہے، یہ میری طرف سے تمہیں سند ہے۔ باغ ہو گئے وہ صحابی، فرمانے لگے کہ دنیا کا طنز اپنی جگہ ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور اس کی سند میرے لیے اپنی جگہ ہے۔ جب واعظ و نصیحت ختم ہو جا رہی تھی، سارے محفل والے اٹھ کر جا رہے تھے، اہل مجلس اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو رہے تھے، تو حضرت بلال حبشی نے سوال کیا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اس کی اولاد ہے، ساری مجلس نے مان لیا، وہ صحابی نے مان لیا، بیٹے کے باپ نے مان لیا، مگر صرف ایک سوال ہے حضور، اگر گستاخی معاف ہو تو وہ سوال عرض کروں، حضور کون سا زاویہ تھا کہ جس سے آپ نے پہچانا کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال سے پیدا ہوا ہے، کس زاویے سے آپ نے اس کو، کس پیمانے سے آپ نے پرکھا ہے؟ تو اس جواب کو سنیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مقام علی کو پہچانیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اے بلال حبشی سنو، مجلس چل رہی تھی، علی موجود نہیں تھے، جب علی اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو ساری مجلس تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ساری مجلس تعظیم کے لیے کھڑی ہو رہی تھی، میری نبوت کی آنکھ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو تعظیم میں کھڑے ہونے میں سبقت لے جانے والا تھا، سب سے پہلے جو تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، کھڑا کون ہو رہا تھا؟ وہ میری نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے اس ماتھے کی آنکھوں سے، رسالت کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، میری نبوت کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ میرے علی جب مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بچہ ہی تھا جو سب سے پہلے تعظیم کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ بچہ تعظیم کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ میرا اعلان ہے کہ جو حرامی ہوتا ہے وہ اہل بیت کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، جو حلالی ہوتا ہے وہی اہل بیت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مولا علی کی تعظیم میں سبقت لے جانا، مولا علی کی تعظیم میں سب سے پہلے کھڑا ہو جانا، اس کے حلالی ہونے کی سند ہے، اس لیے میں نے اعلان کیا۔ یہ ہے علی کا مقام، اور یہ ہے حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت اور ان کا مرتبہ، ان کا درجہ ولایت، درجہ خلافت۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمائے، خدا کا حکم ہوا کہ مکے سے مدینہ منورہ کو ہجرت ہو جائے، ہجرت کا فیصلہ ہو چکا۔ جب دروازے سے باہر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، حملہ کرنے کی نیت سے سارے کفار قریش دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، حملہ کرنے کی نیت تھی، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی وہ آیت انا جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا جب تلاوت فرمائی، اور اس مٹی پر تلاوت کر کے مٹھی میں مٹی لیے ہوئے تھے، ان کی طرف پھینکا تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، وہ جھنجھلانے لگ گئے،
اور انہی کی محفل، انہی کے لائن میں سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کو نکلنے سے پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو کیا وصیت فرمائی؟ حضرت مولا علی کو یہی تو وصیت فرمائی تھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی آج کی شب تم ہی ہو جو میرے نبوت کے بستر پر سو سکتے ہو، آج کی شب ہے کہ تم میرے بستر نبوت پر استراحت فرماؤ گے، میرے نبوت کے میرے بسترے پہ تم آرام فرماؤ گے، پوری رات سو گے علی، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، مکہ مکرمہ میں پھر پھر کر یہ امانتیں واپس کرو گے، پھر تم مدینہ منورہ کو تشریف لاؤ گے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ہر رات گھر میں سوتا تھا، موت کو برحق جان کر سوتا تھا، اور یہ سوچ کر سوتا تھا کہ صبح میں میری زندگی بچے نہ بچے، رات میں میرا انتقال ہو جائے۔ کوئی رات میں نے زندگی بچپن میں لڑکپن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی، جب سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے کوئی رات میں نے چین و سکون سے نہیں گزاری، چین سے کوئی رات میں نہیں سویا، کروٹ بدلتے بدلتے سویا، اس نیت سے سویا کہ یہ زندگی کی آخری سانس ہو، زندگی کی آخری رات ہو۔ مگر ایک رات ایسی بھی میری گزری ہے کہ میں فجر تک بڑے آرام سے اور بڑے بے چینی کے بغیر، بڑے کرب کے بغیر، اضطراب کے بغیر آرام کی رات میں نے وہ رات گزاری ہے، وہ یہی معراج کی رات ہے، وہی ہجرت کی رات ہے۔ اسی ہجرت کی رات میں نے آرام سے زندگی بستر نبوت پر گزاری ہے، اس نیت سے گزاری ہے۔ ہر رات میں یہ نیت سے سوتا تھا کہ فجر کی نماز تک کہیں میری قضا نہ آ جائے، مگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علی تم صبح میں اٹھو گے، یہ فلاں کی امانت پہنچاؤ گے، تو مطلب یہ ہوا کہ میں اب زندہ رہنے والا ہوں تو امانت پہنچانے والا ہوں، زندہ رہنے والا ہوں تو علی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق، ان کی تاکید کے مطابق فلاں کی امانت فلاں کو پہنچانے والا ہوں۔ اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو امانت کون پہنچائے گا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ امانتیں نہیں دی تھیں، بلکہ امانت کے پردے میں اس رات کی زندگی کی ضمانت دی تھی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر میں پوری رات آرام سے سوتا رہا، پھر صبح میں امانتیں پہنچا کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ علی کی محبت ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ علی کی تعظیم ہے نبی کی بارگاہ میں۔ تمام صحابہ کرام تعظیم کا مجموعہ ہیں۔ یہ بزرگان دین نے فرمایا ہے صحابی حضور کی جو تعظیم جس طریقے سے فرماتے تھے، ساری امت کی تعظیم کو یکجا کیا جائے اور صحابہ کی تعظیم کو ایک پلے میں رکھا جائے تو صحابہ کی تعظیم کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس قدر تعظیم اور ان کی عزت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے تھے۔ تعظیم کا نام اسلام ہے، تعظیم بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں کی شفقت کا نام اسلام ہے۔ یہی مولا علی کرم اللہ وجہہ نے سکھایا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم علی فرما رہے ہیں، اور علی کی تعظیم، علی کا مرتبہ یہ کہہ کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، یہ آخرت میں بھی میرے بھائی رہیں گے۔ حالانکہ نبی اور امتی کے بیچ میں رشتہ نہیں ہوتا ہے، نبی کے والد بھی ہیں تو وہ والد نہیں ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ نبی کے دادا موجود ہیں اعلان نبوت کے بعد، وہ نبی کے دادا نہیں ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ وہ دادا بھی ہے تو نبی کے کلمہ گو ہیں، مگر ایک فرد واحد علی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی بن کر آخرت میں جلوہ گر ہوگا۔ یہ علی کا مرتبہ ہے۔ اور نہ جانے کتنے جنگ خیبر کا واقعہ ہے۔ جنگ خیبر میں جب علی کو روانہ فرماتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ مولا خیبر میں علی کو بھیج رہا ہوں، دوبارہ میں علی کا چہرہ دیکھنے تک میں نیند نہیں کروں گا۔ اس الفاظ کی لاج پروردگار نے یہ رکھ لی کہ خیبر کو علی نے فتح فرمایا،
پھر چین کی نیند سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور اسلام کا عروج شروع ہوا۔ اسلام کا عروج، اسلام کی ترویج، اسلام کی ترقی میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور آپ کو میں سناؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر اسلام جن کا مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر یہ ناز تھا یا فخر تھا کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں میرے بیٹے کو میں نے ذبح کر دیا۔ پروردگار کو یہ ناز، یہ فضیلت، بظاہر یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہیں یہ فضیلت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نہ بڑھ جائے۔ بیٹے کو قربان کرنے کی فضیلت جب یہ ظاہر ہوئی، پروردگار نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابراہیم تم بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تم بیٹے کو تو ہم نے بچا لیا ہے۔ کہ نبی آخر الزماں ایسے بھی نبی تشریف لانے والے ہیں جو اپنے پیارے نواسے کو دیکھتے دیکھتے شہید بھی کرانے والے ہیں، قربان کرنے والے ہیں۔ اسماعیل کی بظاہر قربانی ایسی فضیلت کی، ابراہیم علیہ السلام کی پورے پیغمبروں پر حاوی تھے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پیچھے ہو گئی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی قربانی آگے ہو گئی۔ یہ ہے فضیلت رسول، یہ اہل بیت کی فضیلت۔ پروردگار عالم صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، ہدایت پہنچانے والے ستارے ہیں۔ جب آدمی منزل کی طرف نکلتا ہے تو ستاروں کو دیکھ کر منزل کی طرف جاتا ہے، منزل اپنی پہچانتا ہے ستارے کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام ستاروں کی مثال ہیں اور اہل بیت کشتی کی مثال ہیں۔ کشتی میں سوار ہونا ہے، ان ستاروں کی ڈائریکشن پر، ہدایت پر ہم کو چلنا ہے اور منزل آخرت کو ہم کو پہنچنا ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت اپنی جگہ ہے، حضرت خلفائے ثلاثہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے، مگر علی کی جو فضیلت ہے وہ تمام صحابہ کرام میں ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئی فضیلت، ایک نئے مرتبے کے ساتھ جلوگر قیامت تک رہے گی۔ اور ان کی شہادت اور ان کے صاحبزادوں کی قربانی ساری دنیا نہیں بھول سکتی ہے قیامت تک، اس لیے کہ ان صاحبزادوں کو شہید کرنے والوں کے نام ملیا میٹ ہو گئے، مگر ان دونوں شہزادگان کے نام دنیا میں آج تک دلوگر ہیں۔ یہی کامیابی ہے، جنگ کی کامیابی یہ ہے کہ نام مٹ جائے، یہ جنگ میں ہار ہے، نام روشن ہو جائے، قیامت تک باقی رہے، یہ جنگ میں جیت ہے۔ پروردگار عالم اہل بیت کی محبت، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت ہمارے دل میں جانگزی فرمائے اور ہم کو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سے وہ کام لے جس کا اس نے حکم فرمایا ہے، اس کے رسول پاک نے حکم فرمایا ہے۔ پروردگار عالم اس کام سے ہم کو رک جانے کی توفیق عطا فرمائے جس کام سے پروردگار نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کا یہ بیان یقیناً آپ کی سماعتوں میں محفوظ رہے گا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قربانیاں عالم اسلام کے لیے قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی اپنی قربانیاں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو قیامت تک اسلام میں یاد رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ العزیز پھر ایک اور محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔